بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے وہ تمہارے لیے اپنے انعامات کو اتار دے گا، اور مظلوموں کے لیے آواز کو بلند کرنا یہ تو ہر فرد پر واجب ہے۔ آج انسانیت کے حوالے سے بہت سارے معیارات دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہم کشمیر، فلسطین کی صورتحال دیکھتے ہیں، افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہیں، برما کے مظلوموں کی صورتحال دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں دنیا کا معیار اور ہے، اور یورپ میں یا کسی اور جگہ پر صورتحال دیکھتے ہیں تو دنیا کا معیار اور نظر آتا ہے، پھر مذاہب کے حوالے سے دنیا کا معیار اور نظر آتا ہے۔ آج ناظرین مجھے بہت سے چیزوں پہ بات کرنی ہے، لیکن میں آغاز ہندوستان میں ہونے والے جو مظالم ہیں، خواہ وہ سکھوں پر ہوں، خواہ وہ کرسچنز پر ہوں، خواہ وہ مسلمانوں پر ہوں، خواہ وہ جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں ان پر ہوں، ان پہ بات کرنی ہے، اور ایک سوال کرنا ہے دنیا سے کہ آخر دنیا جو ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ وہ یورپی یونین کے این جی اوز اور ادارے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پاکستان کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، دیگر ممالک کے حوالے سے بہت وارننگیں جاری کرتی ہیں، ان کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ جو کچھ ہندوستان کرنے جا رہا ہے اور جو وہاں پر ہندوستان کی حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے وہ انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کشمیر جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ فلسطین کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی جو اقتدار میں پارٹی ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ مسلمانوں کو اور کرسچنز کو اور جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں اور سکھوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، دنیا اس پر خاموش ہے۔ اقوام متحدہ بھی خاموش نظر آتی ہے، اور میں چھوٹا سا گلہ اسلامی تعاون تنظیم سے بھی کروں گا، اگرچہ وہ بولتے ہیں لیکن موجودہ حالات میں بولنے سے آگے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم خاموش نہیں رہے گی جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے 200 سے زائد چرچ جو ہیں ان کو جلائے گئے ہیں، 150 سے زائد مساجد کو جلایا گیا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسیحیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا چلا جائے گا تو پھر ہندوستان ایک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا، وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوگا۔ مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ اس حد تک لگا دیا گیا ہے کہ نصیر الدین شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو خانہ جنگی سے بچاؤ، ہندوستان کو تباہی سے بچاؤ۔ آخر دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو حالات ہندوستان میں پیدا کر دیے گئے ہیں وہ حالات پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ڈر ڈر کے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی حکومت کا یا کوئی خوف ہے یا پھر وہاں پہ رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ جو عالمی ذرائع ابلاغ جس انداز سے، ہمارے ہاں تو ایک واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا چیختی ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں وہ ایک واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان میں روزانہ سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں، اس پر خاموشی جو ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرف عالمی دنیا کو اپنی توجہ کرنی چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے اور وہاں پر رہنے والی اقلیت، صرف مسلمانوں کا مسئلہ اب نہیں رہا، اب تو مسیحیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے چرچ جلائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر عالمی دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے فوری اپنا کردار ادا کرے۔ OIC کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جو مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، جو چرچوں کو جلایا جا رہا ہے، جو مسلم، مسیحی، ہندو، سکھ سب نشانہ بن رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے، اقوام متحدہ اور عالمی جو ادارے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ یورپی یونین اس پر خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کی طرف عالمی دنیا کو توجہ کرنی چاہیے، اس پر آواز بلند ہونی چاہیے، اس کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہندوستانی مظالم، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ایک مکروہ دہشت گردانہ اور صفاقانہ چہرہ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ افغانستان میں بیٹھ کے 20 سال پاکستان کے خلاف جو کچھ کرتا رہا، وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کی تیل کی خرید و فروخت کے ذریعے جس طرح مدد کرتا رہا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور آج جب افغانستان میں امن آ رہا ہے اور افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت قائم ہو گئی ہے اور کابل سے لے کر جلال آباد تک اور جلال آباد سے لے کر قندھار تک ہر طرف امن ہے وہاں، اور دنیا جو ہے وہ افغان طالبان اور موجودہ عبوری حکومت سے بات چیت کر رہی ہے، تو ہندوستان اس میں بھی تخریب کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے قیادت نے اس چیز کا احساس کیا اور پھر سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ مل کر OIC وزرائے خارجہ کا جو اجلاس بلایا گیا، اس نے ہندوستان کے سارے عزائم کو جو ہے وہ زمین کے نیچے جو ہے دفن کر دیا۔ آج چائنا، امریکہ، روس، عرب، اسلامی دنیا، یورپی یونین سب افغان مسئلے کے اوپر پاکستان کے موقف کی تائید و حمایت میں کھڑے ہیں، اور یہی چیز سوچنے اور فکر کرنے کی ہے۔ ہندوستان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دنیا کو ایک ہونا ہوگا۔ ہندوستان سے نہ بنگلہ دیش محفوظ، نہ نیپال محفوظ، نہ سری لنکا محفوظ، نہ بھوٹان محفوظ، نہ پاکستان محفوظ۔ ہر جگہ ہندوستان جو ہے وہ سازش کرتا ہے، تخریب کرتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ عالمی دنیا کو کرنی ہوگی، اور اس چیز کو جو ہے وہ دنیا کو رکوانے کے لیے ہندوستان پہ اپنا پریشر ڈالنا ہوگا، ہندوستان کے ان عزائم کو ناکام کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا دوسرا موضوع ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ موضوع ہے ناظرین صفائی کے حوالے سے۔ آپ کہیں گے کوئی پولیٹیکل بات ہونی چاہیے، لیکن میں آج کچھ باتیں، چونکہ دسمبر کا آخری ایام میں کرسمس بھی آئی، 31 دسمبر بھی ہے، اور پھر ہمارے ہاں اور پوری دنیا کے اندر جو ہمارے مسیحی برادری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری غلطیاں، غلط فہمیاں، بہت ساری باتیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ہی نہیں خالی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ تسلیم کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب مسیحی برادری 25 دسمبر کو ان کا یوم ولادت مناتی ہے۔ اگر کسی مسلمان نے جو مسیحیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا کام کرتا ہے یا ان کے ساتھ رہتا ہے، یا ایسا ملک جیسا ہمارا ہے کہ جہاں مسیحی بھی رہتے ہیں، جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، جہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، وہاں اس دن کی مناسبت سے ولادت مسیح علیہ السلام کی مبارک دے دی یا لے لی تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے،
کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بڑا واضح ہے مسلمانوں کا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اس کا پابند ہوں۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، تو میں تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، مجھے اس پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامنے والے کا کیا عقیدہ ہے میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ لہٰذا یہ بہت کچھ مسئلہ بن گیا ہے اور کچھ دوستوں نے بنا دیا ہے اور سوشل میڈیا پہ، تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ ایسی گفتگو کرنا جس سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری ہو، اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں تو قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم۔ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں مسلمانوں کے عقائد کے مطابق وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر اس دنیا کے اوپر دجال کے مقابلے میں جنگ بھی لڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے اللہ کا دین، اس کو غالب کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے مسیحی بھائیوں کے جو عقائد ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین۔ دوسری بات ناظرین، میں نے بہت سارے سوالات آئے ہیں، اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی یہ جو صفائی ہے یہ صرف ہم مسیحیوں کو کہتے ہیں کرے، خود کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے چند دن پہلے ایک جگہ ایک مدرسے میں یہ بات کی کہ مسیحیوں کی ڈیوٹی تو بلدیہ نے لگائی ہوگی صفائی کرنے کی، میری ڈیوٹی تو میرے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اور کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جس دین میں صفائی نصف ایمان ہو، اس دین کے ماننے والے صفائی کے لیے کسی اور کو کیوں تلاش کریں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی کا کام صرف مسیحیوں نے کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ تو دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے۔ ہماری تو کوئی عبادت، نماز بھی وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا ہوگا، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ پاک صاف ہونا ہوگا، کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ لہذا اس تصور کو اپنے دماغوں سے ختم کر دیجئے کہ صفائی کا کام صرف جو مسیحی ہیں انہوں نے پاکستان میں کرنا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ بھئی اپنی گلی کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے دفتر کو صاف رکھنا، جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کی صفائی کرنا، یہ تو آپ پر بھی ذمہ داری ہے، میرے پر بھی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تصور بنا لیا گیا ہے کہ یہ کام تو صرف فلاں مذہب کے ماننے والے کریں گے، ہم تو ان سے بڑے اوپر ہیں، پہلے اپنا مذہب اور عقیدہ جان تو لو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ کریم نے اعلان کیا ہے، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے پیارے حبیب، اپنے لوگوں کو بتا دو، ایمان والوں کو بتا دو، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو، کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اولاد دینے والا ہے، مشکلوں کو ختم کرنے والا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہمارے سجدوں،
ہمارے رکوع، ہمارا قیام اللہ کے لیے ہے۔ کہا یہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کو بتاؤ آپ کی اتباع کرے، جب آپ کی اتباع کرے گا تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت ہی نہیں کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ لہذا میرے تمام سننے جاننے والوں سے گزارش ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، اور جو ہمارے محلوں میں، علاقوں میں، گلیوں میں کام کرتے ہیں وہ مسیحی جو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ دین اسلام اچھوت ہونے کا قائل نہیں ہے۔ میں بار بار ایک سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی کر لیتا ہوں، کہ جب نجران کے مسیحی آئے تھے اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی تھی تو کیا مسلمانوں کے طریقے پہ کی تھی یا اپنے طریقے پہ کی تھی؟ اپنے طریقے پر کی تھی نا، وہ مسیحی تھے، مسلمان تو نہیں تھے۔ تو اگر میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے طریقے پر مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی، اور انشاءاللہ کسی وقت وہ جو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی پیش کروں گا، اس پر بھی بات کریں گے، ممکن ہے کل ہی کریں انشاءاللہ صبح۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ ناظرین و سامعین، اب میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ شرارت کرے، بعض لوگوں کو پاکستان سعودی عرب تعلقات اچھے نہیں لگتے، بلکہ ان کو پاکستان کے پورے عالم اسلام سے تعلقات اچھے نہیں لگتے۔ ہمارے جو سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر ہیں نواف سعید المالکی، وہ کسی بھی پاکستانی سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں۔ میں تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سفیر ہیں یہ کسی بھی پاکستانی سے بڑے پاکستانی ہیں، اور یہ مملکت سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان میں مملکت سعودی عرب کے سفیر ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں، 8 سال سے وہ یہاں پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور تمام سیاسی قیادت، مذہبی قیادت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، سب ان کا بہت محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ملاقات میں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، ان کی کمر کا مسئلہ ہے، تو وہ بعض اوقات جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی کمر کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے پاؤں جو ہے وہ ٹانگ پہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ تصویر ایک چلی گئی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے بیٹھتے ہیں، ان کی اگر اکثر تصویریں دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی وہ توہین مقصود ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ہمیں چائے پر بلایا تھا، میں تھا، فواد چودھری صاحب تھے، فرق حبیب صاحب تھے، پورے وزارت اطلاعات، وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران تھے، وہ ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کو بہت زیادہ پھیلایا گیا، اور دوست لوگوں نے اس پر ایک بار پھر کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان سعودی عرب تعلقات کے اوپر ڈاٹ لگائیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے۔ اس سے اگلے دن سفیر صاحب جو ہے ہمارے نواف سعید مالکی، وہ سیکرٹری خارجہ سے ملے، سہیل صاحب سے، اور بہت احترام سے، اور انہوں نے ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا، اور ان کی اور بالخصوص ان حالات میں جبکہ اتنی بڑی کانفرنس پاکستان نے سعودی عرب کے تعاون کے ساتھ کی ہے اور پوری دنیا اسلام یہاں آئی ہوئی تھی، اس طرح کی افواہیں پھیلانے والے کو اللہ کا خوف بھی کرنا چاہیے، اور ہر بات کے اندر جو ہے وہ اپنے ریٹنگ نہیں دیکھنی چاہیے، اپنے مفادات نہیں دیکھنے چاہیے۔ پاکستان دشمن قوتیں تو کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن میں ان کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں یہ لازوال ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، دو قوموں کے تعلقات ہیں، اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں OIC کانفرنس کے حوالے سے، باقی کے حوالے سے،
کہ سعودی عرب کی قیادت نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد امیر محمد بن سلمان، وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر جو ہے نواف سعید المالکی، ہم ان کا کردار فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔